یونان میں غربت تو جو ہے سو ہے، لیکن غربت سے زیادہ اس ملک میں لالچ پایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال پچھلے سال ہم نے دیکھی کہ غیر قانونی طریقے سے ڈنکی کے ذریعے بہت سارے لوگ اس ملک سے بیرون ملک جانا چاہتے تھے بہتر روزگار کی تلاش میں، لیکن طریقہ صحیح نہیں چنا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے گھر اجڑ گئے، بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، اور یہ چیز رکی نہیں، یہ پھر سے مسلسل جاری رہی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صنم وقاص آفیشیل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ صنم وقاص۔ اگر آپ میرے چینل پر آ گئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ یونان میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں 3 سے زائد کشتیوں میں پتہ نہیں کتنے لوگ سوار تھے جو کہ ڈنکی کے ذریعے بیرون ملک جانا چاہتے تھے بہتر روزگار کی تلاش میں، لیکن یہ طریقہ ان کی جان لے گیا۔ یونان حادثے میں کشتیوں کی تعداد کتنی تھی اور ان میں کتنے پاکستانی سوار تھے، سفارت خانے نے رپورٹ حکومت پاکستان کو بھجوا دی۔ تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے اور اس کے نتیجے میں ہلاکتوں سے متعلق پاکستانی سفارت خانے نے اپنی رپورٹ حکومت پاکستان کو بھجوائی۔ ان کی سمندری حدود میں تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقی رپورٹ پاکستان کو بھجوا دی ہے، اور رپورٹ کے مطابق یونان کی سمندری حدود میں 3 کشتیوں کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تینوں کشتیاں لیبیا کے علاقے تبروک سے روانہ ہوئی تھی۔ ایک کشتی میں 6 پاکستانی اور 45 افراد دیگر ممالک کے بھی شامل تھے۔ پہلی کشتی میں سوار پاکستانی لڑکے کے ساتھ باقی تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ دوسری کشتی میں 5 پاکستانی اور 47 دیگر افراد بھی سوار تھے، ان تمام افراد کو بھی بچا لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیسری کشتی میں 83 افراد سوار تھے، جن میں سے 76 پاکستانی، 3 بنگلہ دیشی، 2 مصری اور 2 سوڈانی ڈرائیور شامل تھے۔ کشتی کے 39 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جن میں سے 36 پاکستانی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تیسری کشتی میں سوار 39 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن میں سے 35 پاکستانی ہیں، جبکہ ریسکیو کیے گئے افراد میں کشتی کا سوڈانی ڈرائیور بھی شامل ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ تیسری کشتی میں سوار 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، اور ان کا تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے ہے۔ 5 افراد میں سے 4 کی شناخت سفیان، رحمان علی، حاجی احمد اور عابد کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک لاش کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ اب یہ لوگ بیچارے پتہ نہیں اپنے گھر سے کیا کیا بیچ کر کیا کیا سوچ لے کر بیرون ملک کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن طریقہ غلط چنا۔ آج وہ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، اور جو لاپتہ ہیں ان کی شاید لاشیں بھی ملیں گی یا نہیں ملیں گی، لیکن وہ والدین کس غم میں زندگی گزاریں گے، کس چیز کی تلاش تھی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات خراب ہیں، پاکستان اس وقت جو ہے وہ غربت ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ مالی مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اپنی جانوں کو یوں رائگاں کرتے ہیں۔ ایک قانونی طریقے کے ساتھ بھی جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، جتنے پیسے اس پر لگائے ہیں اس سے تھوڑے شاید زیادہ لگا کر۔ اب یہ ڈنکی لگا کر باہر جانے کا دور بہت پرانا ہے، بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، سیٹل ہو چکے ہیں، بہت ساری مثالیں پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، جو پہنچ ہی نہیں سکے اپنی منزل تک۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنے لالچی کیوں ہو گئے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے پیاری دولت ہو گئی ہے۔ پاکستان کے حالات خراب ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں ہیں کہ آپ اپنی جانوں کو یوں قربانی دے دیں۔ محنت کرنے والے کو کہیں پر بھی کوئی مشکل درپیش نہیں آتی، لیکن مسئلہ آتا ہے پاکستانی سسٹم کا۔ پاکستان میں غربت ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گھر کے ایک فرد کمانے والا ہوتا ہے، اور اس پر 10 افراد کا بوجھ ہوتا ہے، اس کو 10 فیملی کے لوگ پالنا پڑتے ہیں۔ اب اگر 10 فیملی کے لوگ کام کریں اور ہاتھ بٹائیں تو شاید جو ہے وہ حالات بہتر ہو سکیں، اور ہر بندہ اگر اپنا بوجھ اٹھا لے، لیکن ہم نے اس چیز کو ٹرینڈ نہیں بنایا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں رہیں، کام نہ کریں، بزرگ کام نہ کریں، بچوں سے کام نہ کرایا جائے، اور ایک وہ جو کام کر رہا ہے سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے۔ پھر ایسے حالات میں غربت ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم باہر کے ملکوں سے اپنا کمپیریزن کریں کہ وہاں پر حالات اچھے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں خوشحال ہیں، لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ اچھے ہیں، تو اس کو ایک نظر دیکھیے کہ کیا ویسی ٹائمنگ ہم لوگ مینٹین کرتے ہیں
کیا ویسے سورس آف انکم کے طریقہ کار ہم نے چوز کیے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ان کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا اس طرح سے ہمیں گھر کا ہر فرد ہمارے گھر کا اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم کیسے ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو 5 یا شاید اس سے زیادہ اور جو لاپتہ ہے شاید وہ بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ لالچ کر کے کسی غیر قانونی طریقے کو ترجیح مت دیں. کون ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت سے کیا سوال کریں گے؟ ان کو کیا الزام ٹھہرائیں گے؟ حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھیج دیں. حکومت نے کہا تھا کہ گھر کا ایک شخص کمائے گا، باقی سارے بیٹھ کر کھاؤ. اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں سسٹم میں، سسٹم بنانے والوں میں کوئی اس طرح کے وے نہیں چوز کیے گئے کہ پاکستان سے بے روزگاری، غربت کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں ہم نے اپنا کتنا کردار نبھایا ہے؟ ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ ہم نے کہاں پہ محنت کی ہے؟ ہم نے کہاں پہ وقت کو بدلا ہے؟ ہم کہاں بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر تو سب سے بہترین طریقہ فرار ہے، تو پھر فرار ہونے والوں کا انجام ہم سب کے سامنے ہے. زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے کبھی بھی اپنے لالچ اور ہوس کی نظر نہ کیجیے. کسی بھی ایسی چیز کا لالچ نہ کیجیے جس کا آپ کو کنفرم پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں. ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان سے چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر اپنا روزگار سیٹ کر لیتے ہیں. کچھ بدقسمتی سے واپس آ جاتے ہیں، کچھ رستے میں ہی رہ جاتے ہیں، پہنچ بھی نہیں پاتے. لیکن حاصل کیا کیا وہاں پہ رہنے والوں نے، یہاں پہ رہنے والوں نے؟ مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، مسئلے ہر جگہ پر ہیں، لیکن اپنے ملک سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی چیز نہیں. اپنے ملک کو اتنا مت ڈی گریڈ کریں کہ آپ کی پہچان ہی جو ہے وہ سوالیہ نشان بن کر رہ جائے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں گے لیکن رہیں گے آپ پھر بھی پاکستانی، کیونکہ پاکستان سے آپ کے روٹس جڑے ہوئے ہیں، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا بیک گراؤنڈ پاکستان میں. تو اس طرح کے فرار کے راستے تلاش کر کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیاں مزید مشکل نہ کریں. اپنے آپ کو ایک بہتر وے سے، ایک بہترین انسان بنا کر پازیٹیو طریقے سے کوشش بھی کریں اور اس طرح کے کام بھی کریں. ہمارے سامنے لاکھوں مثالیں پڑی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں سے نکل کر لوگوں نے بڑی بڑی ترقی حاصل کر لی، اس پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس پاکستان سے بڑے ہیرے نکلے ہیں. محنت کو ترجیح دیں، کیونکہ وہاں جا کر آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کہ شاید آپ سے کتنی محنت لی جائے گی یا آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے گی. اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے پیار کیجئے اور پاکستان کا نام روشن کیجئے، نہ کہ اپنی زندگیوں کے چراغ اس طرح سے گل کیجئے. ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا. صنم وقاص کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.